اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری دواخانے کی طرف سے حکیم ارشد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، تقریباً آج سے 7 سال پہلے میں کشمیر کے جنگلات میں گیا تو وہاں مجھے ایک 70 سے 80 سالہ بابا سنیاسی ملا۔ تو باتوں باتوں میں اس سے تذکرہ ہوا کہ نسخہ جات کے متعلق، تو میں نے ایک بتایا کہ ایک نسخہ میں تیار کرتا ہوں، شنگرف کا کشتہ اس میں تیار کرتا ہوں، تو اس کے لیے جڑی بوٹیاں لینے کے لیے کشمیر میں آیا ہوں۔ تو اس نے مجھے ایک بہت ہی نایاب نسخہ دیا۔ تو جب سے وہ میں نے نسخہ بنا کے اپنی دوسری ادویات شامل کر کے گولیاں تیار کی ہیں، تب سے مجھے اتنے زبردست اس کے رزلٹ ملے کہ میری سوچ و وہم و گمان میں بھی نہیں تھے اتنے رزلٹ۔ تو جس کو بھی دیے میں نے، اس نے تعریفوں کے پل باندھے۔ بہت زبردست رزلٹ کا حامل ہے، بہت زیادہ طاقت اور انتشار کا، ٹائمنگ کا طوفان برپا کر دینے والا نسخہ تیار ہو گیا۔ تو جس کے چند دن کے استعمال سے ہی ٹائمنگ 0 منٹ سے 15 سے 20 منٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وقت صرف پہلی بار کا ہے، دوسری بار تو بندہ تھک جاتا ہے مگر انزال ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ٹائمنگ کے لیے سب سے پہلے معدہ جگر کی اصلاح اور منی کی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر معدے کی اصلاح نہ کی جائے، منی کی کمی ہو، تو یہ نسخہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک بار انزال ہونے کے بعد فوراً بندہ تیار ہو جاتا ہے، جسم میں کسی قسم کی سستی کاہلی نہیں رہتی، بندہ ہر وقت چاقو چوبند اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، طبیعت بھی حشاش بشاش رہتی ہے، ہر وقت رہنے والا تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے اعصابی کھچاؤ، پٹھوں کا درد، کمر درد وغیرہ تو پہلے یا دوسرے دن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مشت زنی اور کثرت جمع کی وجہ سے ہونے والی تمام کمزوریوں کے لیے اکسیر سے کم نہیں۔ جنسی اور جسمانی کمزوریوں کو جڑ سے ختم کر دینے والا نسخہ ہے۔ انتشار کامل ترین اور شدید ہوتا ہے، نفس کی رگوں میں دوران خون تیز کر کے لوہے کی طرح سخت کر دیتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے جنسی، جسمانی اور اعصابی کمزوریوں کو ختم کر کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس نسخہ کا تمام دار و مدار کشتہ شنگرف کی تیاری پر منحصر ہے۔ تو اب کشتہ شنگرف تمام دوستوں کی نظر کرتا ہوں، تھوڑا سا محنت طلب ہے، لیکن جو تیار کر لے گا تو باقی انشاءاللہ تمام آسانیاں اس کے لیے ہو جائیں گی۔ شنگرف اچھا لینا ہے، رومی 10 گرام کی ایک ہی ڈلی لینی ہے۔ لونگ 400 گرام لیں۔ لونگ کو آپ نے اچھی طرح باریک کوٹ کر ان کا پاؤڈر تیار کر لینا ہے۔ ایک گہری کڑھائی لینی ہے، اس میں آدھے لونگ کا پاؤڈر رکھنا ہے اور اس کے اوپر شنگرف کی ڈلی رکھیں اور اس کے اوپر باقی لونگ کا پاؤڈر ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح دبا دیں۔ پاؤڈر کو نیچے پریس نہیں کرنا، بلکہ پہاڑی نما ڈھیری لگا کر دبانا ہے۔ اب اس کے ارد گرد زیتون کا خالص تیل ½ کلو ڈال دیں۔ تیل ارد گرد ڈالنا ہے، لونگ کے پاؤڈر کے اوپر نہیں ڈالنا۔ اب اس کو آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب زیتون کا تیل لونگ کے پاؤڈر میں جذب ہو جائے تو اوپر اتنا نمک ڈالیں کہ 3 سے 4 انچ کی تہہ بن جائے۔ نمک گلابی رنگ کا لینا ہے، موٹی ڈلی لینی ہے اور اس کو کوٹ کر خود باریک کرنا ہے کپڑ چھان کر کے، تو اس کی تہہ اوپر لگانی ہے۔ اب اس کڑھائی کو 0 کی آگ پہ آپ نے 8 گھنٹے پکانا ہے۔ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں تو آگ بند کر دیں۔ جب کڑھائی بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ شنگرف کی ڈلی نکال لیں۔ وہ باوزن ہوگی، 10 گرام پورا وزن اس کا ہوتا ہے۔ اب اس شنگرف کو کھرل میں ڈالیں اور کم از کم 1 گھنٹہ اس کی اچھی طرح رگڑائی کریں۔ اس کے بعد 1 چمچ آب ادرک کی ڈالنی ہے تو اس کو کھرل کرنا ہے۔ جب وہ 1 چمچ خشک ہو جائے تو پھر 1 چمچ ڈالنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 100 گرام ادرک کا پانی جذب کرنا ہے۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے تو اس میں آپ نے جنسنگ سرخ 20 گرام، مستگی رومی 30 گرام،
اکرکرا اصلی 1 نمبر 50 گرام، تخم ہرمل 20 گرام، اجوائن خراسانی 20 گرام، ریگ ماہی نر 10 گرام، جند بدستر 5 گرام، زعفران اصلی خالص سپین والا لینا ہے 5 گرام۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے الگ الگ پاؤڈر بنا کے سفوف بنا لینا ہے۔ زعفران کو عرق غلاب کی مدد سے کھرل کر کے اس کا پاؤڈر تیار کر لینا ہے۔ تو تمام چیزیں یہ پاؤڈر مکس کر کے اس شنگرف کے اندر ڈالنے ہیں اور کم از کم 3 گھنٹے اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ پھر شہد کی حسب ضرورت شہد ڈالنا ہے، اس کی مدد سے کالے چنن سے چھوٹی گولی تیار کرنی ہے۔ تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 40 سال سے کم عمر والوں کو 24 گھنٹے میں صرف 1 گولی کھلانی ہے، اور 40 سال سے اوپر والوں کو صبح و شام 1 گولی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کم از کم 1 کلو دودھ ضرور استعمال کرنا ہے، اور دن میں 1 سے 2 بار کیلے کا ملک شیک ضرور پینا ہے۔ اگر کیلے کا ملک شیک آپ استعمال نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر بہتر یہ ہے کہ دودھ جو آپ نے لینا ہے اس کے اندر مغزیات وغیرہ کا استعمال ضرور کریں، یعنی بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو، چارے مغز 50-50 گرام لے لیں، ان کا سفوف بنا کے رکھ لیں۔ تو 1 کلو دودھ میں آپ نے 50 گرام یہ پاؤڈر ڈالنا ہے اور 1 گلاس پانی ڈال دیں۔ تو اس کو آگ پہ پکائیں۔ جب 1 گلاس پانی ختم ہو جائے اور صرف دودھ 1 کلو رہ جائے تو اس وقت یہ آپ نے وقفے سے پینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گولی کے ساتھ آپ پی لیں۔ تو گھنٹے کے بعد 1 گلاس پی لیں، دوسرے گھنٹے پھر 1 گلاس پی لیں، اسی طرح دوپہر تک یہ ختم کرنا ہے۔ اور دوبارہ جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے اس وقت تک کوئی چیز کھانی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کھٹی چیزیں، گھی کی تلی چیزیں، بازاری کھانے وغیرہ ان سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔